الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم سب آج اکٹھے ہیں اللہ کے گھر میں جس کسی کو اللہ اپنی توفیق سے اپنے گھر میں لے آئیں اور اسے پھر قرآن سننے سنانے کا موقع بخشیں تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے میرے اللہ کا. یہ اللہ کے گھر اگر اپنی تشکیل میں بہت بڑے بڑے ہوں تو اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ بھی بڑا، اس کے گھر بھی بڑے بڑے، سجتا ہے، یہ مناسب لگتا ہے یہ. لیکن اگر گھر چھوٹا بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جس کا گھر ہے جب وہ اتنا بڑا، اس کی رحمتیں اتنی، اس کی رحمتوں کی وسعت اتنی، اس کی دین کی شان انتہائی اونچی، اس کے کرموں کا سلسلہ سلسلے کی بجائے ایک باقاعدہ انسانوں کے لیے خزانہ ہے جو برستا رہتا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اس کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اور قبر تک اس کی نعمتیں ہی مجھے لے کر چلتی رہتی. حق تو یہ بنتا ہے کہ جس کی نعمتیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک چلتی رہیں تو میں بھی اس چلنے کے دوران ہر لمحہ اس کا شکر گزار بنا رہوں. لیکن اس کا شکوہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نعمتوں کی وسعت کے مقابلہ میں ہماری شکر گزاری کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک ایک نعمت کے مقابلہ میں ایک ایک شکر ادا کرتے رہیں، مگر اس سے بھی شکریہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ جو ایک نعمت کے مقابلہ میں ایک شکر کیا میں نے، یہ بھی اسی کی توفیق سے. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو میں نہیں کر سکتا. کچھ ایسے بھی تو ہیں جنہیں یاد ہی کوئی نہیں، اور رب کو وصیت کرنی پڑتی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اے مجھے ماننے والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا ہی دیا. جب انہوں نے مجھے بھلا دیا تو پھر فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے تو مجھے کیا کہیں گے؟ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے. انسان تھے جانور بن گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. جلیل القدر مخلوق تھی، بدتر مخلوق بن گئی، اپنے آپ کو بھول گئے. میں نہیں اپنی کتابیں دے کے اپنی رحمت سے مالا مال کیا. جی میں نہیں اپنی کتابیں دے کے اپنی رحمت سے مالا مال کیا، مگر یہ اتنے گرے اور بھوکے ہو گئے کہ یہ دنیا کے کتے بن گئے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیل کو دیکھو کتنی اعلیٰ چیز میں نے انہیں دی ہے. اطباء سے پوچھو اس کے کتنے فوائد ہیں انسانی صحت کے لیے، انسانی قوت کے لیے. یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے. زیتون کہنے ہی کیا، زیتون کے فائدے گننے لگو تو مشکل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جائیں. وطور سینین، جی پہاڑوں میں سے جو کوہ طور میں نے انہیں دیا، جی انسانوں کو. ایک بندہ جو اپنا وطن چھوڑ کے ڈر کے دوسرے شہر چلا گیا تھا، وہاں زندگی گزار کے مزدوریاں کرتا رہا، واپس آیا، میری رحمتوں کی چمک نظر آئی تو آیا میری طرف. سبحان اللہ. آتے ہوئے بال بچے کو کہہ کے آیا تھا کہ میں یہ کو آگ نظر آ رہی ہے، جاتا ہوں وہاں کوئی شاید بندہ مل جائے جو مجھے راہ بتا دے، کوئی رہنما شاید مل جائے تو میں، اور پھر یہ بھی ہے کہ آگ جل رہی ہے، کچھ روشنی بھی وہاں سے لے آؤں گا شاید تو راہ میں بھی فائدہ ہوگا. جی لیکن
کوہ طور کے اوپر جب پہنچے تو دینے والے نے اتنا دے دیا جی سبحان اللہ انی انا اللہ یہ جسے آگ سمجھ کے روشنی لینے آئے ہو یہ کیا روشنی دے گی؟ اوے کوہ طور پہ آنے والے میں اللہ تیرے سامنے ہوں لا الہ الا انا کوئی انہیں مانگا پوریاں نہیں کر سکتا کوئی انہیں دین نہیں کر سکتا کوئی انہیں مددہ نہیں کر سکتا جنیاں میں کرنا وہاں میرے کو لا گیا لا الہ الا انا سبحان اللہ جی جی میرے کو آ جان والے جڑے میرے کو آ جائے وہ دا اپنا ختم ہو جانا چاہیے ایک کوئی گل رہ جانی چاہیے میں کچھ نہیں تو ہی تو لا الہ الا انا فاعبدنی 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 میں ہی اللہ معبود میں ہی دینے والا میں ہی حاجت روا میں ہی مشکل کشا میں ہی منزلوں پہ پہنچانے والا اس فکرے میں الہ کا اصل معنی یہ بنتا ہے میں ہی منزلوں پہ پہنچانے والا جی جس کسی کو منزلوں پہ پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے اس کے لیے نسخہ یہ ہے فاعبدنی اب بزرگاں دے نعرے ماریا کرو میرے نہ ماریا کرو ہمیشہ کہتا رہنا انجے مولوی پھوڑ جاندے نے جس لے بہتے نعرے بجدے نے پھر وہ قابو ہی نہیں آمدے بندیاں دے کدھر ٹور پاندے نے فاعبدنی جی 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 جس نے منزلوں پہ پہنچنا ہو جس کو بلندیاں لینی ہوں جس کو عزتیں چاہیے جس کو رفتیں چاہیے فاعبدنی میرے سامنے ڈگ پوے میں چک دیاں گا مرشد فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاکم اگر ڈگ پوے تو ڈگ پیا ذلیل ہو گیا کیا کہنا کسی حاکم کے سامنے گر پڑا تو ذلیل ہو گیا کسی مالدار کے سامنے گر پڑا ٹھیک کسی ٹھگ پیر کے سامنے گر پڑا ذلیل ہو گیا مرشد فرماتے ہیں جیڑا میرے رب اگے ڈگ پوے
انہوں رب میرا اونچا کر دیتا ہے. سبحان سبحان اللہ. جی 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 میرے سامنے نیچا ہو جائے. جی میرے سامنے میری عبادت میں لگ جائے. عام معنی اس کا کیا جاتا ہے میری عبادت کرے، لیکن میں نالائق اس کا معنی کیا کرتا ہوں میری عبادت میں لگ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میری عبادت میں لگ جائے. اس لگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اجی اقیم الصلاۃ لذکری. منو یاد رکھن واسطے نمازاں لگ جائے، پڑھن نمازاں دی ادائیگی چ لگ جائے. کیوں؟ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے. جی 4 رکعتیں میری عبادت میں گزاری تو اس کا مطلب ہے ان 4 رکعتوں کے دوران میں یاد رہا اسے. کھبے ہاتھ لے سمجھ بھی آم دیجئے. کھبے ہاتھ سے بڑیاں بلاواں بیٹھی ہیں. اللہ ہی خیر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سجے ہاتھ بھی کوئی چھوٹیاں دے کوئی نہیں. یہ تو میں کہنے لگا کہ اللہ کا گھر پاوے چھوٹا ہوئے، اوتے چھوٹے بھی بڑے وڈے ہو جاندے نے آگے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اقیم الصلاۃ لذکری. جی جن منزل تے پہنچنا میری عبادت لگ جائے، ہاتھ بن کے کھلوتا ہوئے، اُدیاں بلندیاں میرا نیواں ہونا، احساس بلند ہونے لگ پوے. رکوع میں چلا جائے. جی رکوع میں چلا جائے. جب رکوع میں چلا گیا تو محسوس ہوا رب کے سامنے نیچا ہونے میں تو بڑی لذت آ رہی ہے. معبود کے سامنے نیچا ہونے میں تو بڑی لذت آ رہی ہے. اس کی رحمتیں محسوس ہوتا ہے کہ برسنے لگی ہیں میرے اوپر. جی 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 جو لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، صاحب علم لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں، کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں، اس کا لغوی معنی ہے تحریک الصلوات. جی اس کا لفظی معنی ہے صلوات. اللہ 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 اللہ. ایک مولوی تھا، اس کی بڑی شہرت ہوئی، پھونڈ گیا بڑا. جو 7 ساتھی ہوتے تھے بیچارے چلنے والے پیار سے محبت سے، اس کی پھونڈ کا عالم یہ کہ ان بیچاروں کو بھی ذلیل کرے. مذاق آئے ان کے بے بہا. ایک ڈرائیور اس کا تھا بڑا عاشق. ایک دن اسے بھی اسی طرح جو ذلیل کرنے لگا، وہ گڈی دی بریک لا کے نہ باہر نکل کے اونڈا ہو کے کھلو گیا. سبحان اللہ.
کہہ دیو سبحان اللہ، کو خطرہ پہ آگیا ہوگا تو دور ہو جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی تحریک الصلوین کا معنی بتا رہا ہوں. اصل میں آپ کو ساری کھلی بات نہیں کر سکتا، اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب رکوع میں گیا تو رحمتوں کا احساس ہونے لگا تو شوق مزید بڑھا. تو پھر میں رکوع چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا تو ایسے لگا جیسے کچھ چھیننے لگا ہے مجھ سے. میں جھکا ہوا تھا، میں کچھ جھکا ہوا تھا تو رحمتوں کا احساس ہو رہا تھا. یہ کھڑا ہو گیا ہوں، کچھ ایسے لگتا ہے جیسے پہنا ہوا بندہ کپڑے ننگا سا ہونے لگے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم سجدے میں گرا. سبحان اللہ. جب ایک دم سجدے میں گرنے پڑا تو توجہ کیجئے گا جی، توجہ کیجئے گا. جب سجدے میں گر پڑا تو اس کائنات انسانی میں ایک نمازی ایسا تھا، جب وہ سجدے میں گرتا تھا تو معبود خود دعائیاں دینے لگتا تھا. جس جگہ تو سجدہ کر رہا ہوتا ہے میری نگاہیں وہاں ہی ٹک جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس کوشش میں لگ گیا، اور ہونی چاہیے یہ کوشش کہ میرے قیام، میرے رکوع، میرے سجدے، یہ سب کچھ اس سجدہ گزار کی تابعداری میں ہونے چاہیے. اس ساجد کی جب وہ سجدے میں گرتا تھا تو خود معبود اپنی نگاہیں اسی پہ گاڑ دیتا تھا. وَتَوَكَّلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ. جی میرا سونا ساجد، تو جس ویلے ڈگ پینا میرے سامنے، میں اپنی نظریں تیرے اتنے گڑ دینا وا. جی 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 میں اپنی نظریں تیرے اتنے گڑ دینا وا. کی سجدے کرنا ہے؟ خوشبو آتی ہے. کیا سجدے کرتے ہو؟ کتنے پیارے سجدے کرتے ہو. بڑے بڑے سجدے گزارائے، سجدے کر کے چلے گئے. تیرا سجدہ سامنے آیا، میری نگاہیں ٹک گئی. جب نگاہیں ٹکی تو مجھے تیرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آنے لگی، او میرا سونا معبود، تیرے اگے ڈگتے پہ آؤں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ قبلہ میرا او ہونا چاہیے جڑے میرے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا سی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. او میرا سونے سجدے کرنے والا، تیرے دل کی دھڑکنیں میں نے سن لی. ایک لفظ بڑا ہی قابل غور ہے، کلام اللہ ہے نا.
اللہ سمجھ دیں اس سارے قصے میں جو تذکرہ ہوا قد نرا تقلب وجہک، تذکرہ وجہ کا، جی سنی باتیں دل کی لیکن تذکرہ جی 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 سبحان اللہ. اور سچے سجدوں والے خوبصورت سجدوں والے تیرے سجدے نے سونے نے کہ جس لئے سجدہ کرن لگنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فکرہ سنیے گا اگلا کیا کہنے چلا ہوں جی. جب سجدہ کرنے لگتا ہے اور میرا سونا ساجد جب سجدہ کرنے لگتے ہو میں اپنا کان تیرے منہ دے نیڑے کر دینا. کوئی نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے. سبحان اللہ سے کیتا کوئی نہیں جیسے دو بنیا ٹھلا ٹھلا. میں اپنا منہ اپنا کان تیرے منہ کے قریب کر دیتا ہوں. یہ پیغام دیتے ہوئے توجہ کیجئے دل نالی گلہ کیتی جانا ہے. میں تے اڑیکنا پیا منو کدوں آکھیں گا. نہیں سمجھ آئی میرا خیال. جیڑی گل دل وچی قد نرا تقلب وجہک او وجہ جیڑا ہے جس لئے سجدے چ گیا تو میں اپنے کان تیرے منہ نہ لا دیتے جی. اے کہہ گئے چپ کیوں ہے منگدہ نہیں ہو گیا لیکن تیری چپ بھی منو سمجھ بھی آمدی ہے. کبھی آتے لو بس کر دیا سبحان اللہ دے کر دے کوئی اللہ اللہ. ایڈے سونے سجدے والا جی میرے نال دل دے زبان نال گلا کرے منو تیرے منہ چو نکلن دا انتظار اوکھا ہو گیا. چل میں اعلان کرنا اج تو بعد قبلہ او ہوئی. اگلا فکرہ میں نے جان بوجھ کے روک لیا ہے جی. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. آج کے بعد قبلہ وہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بعد قبلہ وہی جدر منہ کرنو تیرا دل کرتا ہے. بس کر دیا. جدر منہ کرنو تیرا دل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نرائی نہیں کہ تنو اجازت دے دیا چل اپنا منہ ادھر کر لے. نہیں 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 تیرا منہ ادھر ہوئے تو باقی سجدے گزارا تھا کسی اور پاسے ہوئے. تیرا منہ ادھر باقی ساری کائنات کسی اور پاسے منہ کر دی ہوئے. منو سجدے چنگے نہیں لگنے. جی منو سجدے منو سجدے منو سجدے منو سجدے منو سجدے نہ جنا نہ جنا نہ جنا. انج نہیں ہو سکتا باقی نمازیاں دا منہ کسی اور پاسے ہوئے تو تیرا منہ کسی اور پاسے ہوئے.
نہیں نہیں نہیں، میرے کاغذاں وچ عبادت گزار تے نمازی او ہوئی ہے جدا منہ ادھر ہوئے جدھر تیرا ہوئے۔ اگر کسی اور دموں کسی اور پاسے ہوئے تھے میرے کاغذاں جو نمازی ہی نہیں، میرے کاغذاں جو عبادت گزار ہی نہیں، میرے کاغذاں جو درخواست گزار ہی نہیں سمجھ آئی میرا خیال، میرے کاغذوں میں وہ درخواست گزار ہی نہیں جس کا منہ اس طرف نہ ہو جدھر تیرا ہے۔ من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ دیر لگی کوئی نہیں، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ قرآن تے قربان جاواں لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ نمازیوں کا منہ کہیں اور میرے سچے سجدہ گزار کا منہ کہیں اور، تو پھر یہودی شول ڈالیں گے اے چنگا پیغمبر ہے، انہوں چنگے منن والے نے، یہ اچھا پیغمبر ہے، اس کے ماننے والے عجیب ہیں۔ پیغمبر دا منہ کدھر ہور دے پھر عبادت چ، اور ان کا منہ کہیں اور۔ اگر ایسا ہو کہ پیغمبر کا منہ کہیں اور امتیوں کا منہ کہیں اور، تو یہ اسلام کے خلاف دشمنوں کی دلیل بنتی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ علیکم حجہ۔ اشاعت التوحید آج یہی کہہ رہی ہے، جی میرا مرشد، میرا نبی، میرا سید، جی جی میرا قائد، میرا سوہنا مرشد، اس کی عبادت کی شکل کوئی اور ہو، میری عبادت کی شکل کوئی اور ہو۔ رب کہتا ہے میں عبادت ہی نہیں مانتا۔ ضیاء اللہ کہتا ہے رب بھی پہ آدھا جائے اگر انج کیتا تو یہودی خوش ہون گے جے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، اگر ایسا کیا تو عیسائی خوش ہوں گے، اگر ایسا کیا تو منافق خوش ہوں گے۔ نہ، اگر یہودیوں، منافقوں، غیر اللہ کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں، بے حیاؤں اور بے شرموں منافقوں کو اگر دندہ شکن جواب دینا ہے تو وہ یہ ہے تیری عبادت کا ہر حصہ، ہر عضو، ہر اٹھنا، ہر بیٹھنا، ہر دینا، ہر لینا اس رنگ میں ہو جو رنگ میرے محبوب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، اور پھر پیدا کرنے والا کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے۔ عبادت تو پہلے ہو رہی تھی، عبادت تو اس لیے کہ فرشتوں نے پہلے دن کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت میں تو لگے ہوئے ہیں۔
جواب آیا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا، اجی انی اعلم ما لا، انی اعلم ما لا، انی اعلم ما لا۔ جی اے علم دیاں گلاں نے، اے میں ترجمہ کرنا ہونا، اے علم دیاں گلاں نے۔ علم والیاں دیاں عبادتاں کچھ اور ہوندیاں نے تے بے علماں دیاں عبادتاں کچھ اور ہوندیاں جے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، سمجھ نہیں آئی۔ علم والیاں دیاں عبادتاں تے بے علماں دیاں عبادتاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک دفعہ والد صاحب نے حکم دیا کہ جاؤ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ تفسیر شروع ہو رہا ہے، وہاں جا کے شامل ہو جاؤ اور دورے سے فارغ ہو کے آؤ۔ جی میں نواں نواں مولوی بڑے ہاں، سب پھونڈ بڑی سی ذہن چ۔ جی مولوی بننا بڑی بڑی ساری گل ہے، چھوٹی گل نہیں۔ میری شکل مولوی آنی تو میرا کام چھوٹا موٹا مولوی ہونا شروع کر دئیے، انہیں نال بندہ مولوی نہیں بنتا۔ میں یہ مولوی نہیں سا بنیا، گل ایسی۔ ویسے جہاں تک محنت کا تعلق ہے، میں نے ابا جی کے حکم سے درس قرآن شروع کیا تھا۔ جب مجھے انہوں نے فرمایا جاؤ شیخ کے پاس دورہ پڑھاؤ، اس وقت میں 10 سپاروں کا درس قرآن ختم کر چکا تھا۔ جی نادانی تھی، سمجھ نہیں کوئی نہیں سی۔ وہ عنایت اللہ شاہ تھا، کیا کہنا ہے۔ میں جی اپنی پھونڈی جو میں کہا جی 10 سپارے سے میں ترجمہ تفسیر کر سڑی ہے، درس دے بیٹھا، جواہر القرآن بھی میں دیکھتا رہا ہوں۔ یہ کچھ نہیں پڑھانا ہے انہوں اور کی پڑھانا ہے، میں اتنے جا کے کی کرتا ہوں۔ کیا کیا عنایت اللہ شاہ کیا رحمت اللہ علیہ۔ جب بچہ تھا میں اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ سختی کبھی کبھی کیا کرتے تھے، لیکن جب میں مولوی بن گیا ہوں نا لوگوں کی نظروں میں، جب میں مولوی بن گیا، جی سبحان اللہ، میری خوش قسمتی تھی کہ عنایت اللہ شاہ موجود تھا۔ میری کئی غلطیاں نکالتے رہتے تھے جس سے میری مولویت کی اصلاح ہوتی رہتی تھی۔ سر تک کو بندہ ہوئے نا بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب میں نے کہا چپ کر کے چلے گئے، مجھے نہیں یاد کہ کبھی جب میں مولویت کے دور سے گزر رہا تھا تو کبھی انہوں نے مجھے سختی سے کوئی بات کہی ہو۔ پہلے میں کبھی کبھی انہیں دبایا کرتا تھا تو مجھے کہیں اور یار صحیح کٹ جے کٹنا ہی ہے کہ جنانیاں ہر پھولے پھولے ہاتھ پہ آ لانا ہے۔ جی اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک اس وقت میں جوان ہو چکا تھا، زور بڑا لگانا میں نے، لیکن ایسے بچو صاحب زیادہ ہی سانا خرابی ہے سینہ وچ۔ وہ یار کو ول کٹیا کر کے جنانیاں ہر لگا رہنا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب میں زبانے لگتا تو مجھے کہندے او یار ایڈا زور نہ لایا کر، آرام آرام نال کٹیا کر۔ جی آرام آرام تو ان کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ساری زندگی سختی میں بات ہی نہیں کی۔ جی مجھے آرڈر دیا، میں وہ اپنی پھونڈی جو میں کہا جی میں درس دیتے رہے 10 سپارے، منو ان کی لوڑ ہے اتنے جا کے دورہ پڑھن دی۔ چپ کر کے چلے گئے، کچھ نہیں کہا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درس سنا کرتے تھے میرا، پھر کبھی کبھی غلطیاں نکالتے تھے، وہ تو مجھے احساس تھا کہ غلطیاں نکالتے ہیں۔ کہنے لگے اور پڑھ آویں گا تو بہت ساری غلطیاں نکل جان دیا نہیں، تاکہ کوئی اور نہ غلطیاں کڈی آپ ہی کڈایا جا کے۔
سبحان اللہ۔ خیر میں نے سنی انسنی کر دی، اگلا سال پھر آیا دورہ تفسیر کا، تو مجھے کہنے لگے اور میں تینوں پچھلے سال بھی آخیا سی ہوں پھر پہ تینوں کہنا جا اتنے جا کے دورہ پڑھیا، میں سر نہیں ہوں کرتی، تو میں کہ ہوں تو نہ نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں۔ وہاں جا کے مجھے جو چیز ملی وہ یہ کہ مجھے وہ شیخ القرآن دیکھنے کو ملا جس کو میں کبھی کبھی سنا کرتا تھا۔ جی 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 نمازیں میں پڑھتا رہتا ہوں، جی نمازیں میں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھا دیکھی سن سنا کے پڑھتا رہتا ہوں، لیکن جس دن کوئی مجھے اچھا نمازی، پکا سچا سچا نمازی نمازیں پڑھتا نظر آ جائے تو پھر میں نمازی بنتا ہوں۔ جی نمازاں پڑھنیاں کچھ اور نے، نمازی بننا کچھ اور کام ہوتا ہے۔ کتاباں پڑھ لیاں مولوی بن گیا، لیکن نہیں، ایسے نہیں، جی ایسے نہیں۔ مولوی کہتے ہیں اللہ والا، یہ ترجمہ ہے، مولوی کا ترجمہ ہے اللہ والا، جی یہ تھا مولائی، جنہوں نے گجراتی لاہوری، وہ مولائی مخفف رہ کے مولوی ہو گیا، سوکھا ہو گیا ذرا، جی جی جس طرح گجراتی گجرات والا، انجے مولائی مولا والا، لوگو مولا والا، اللہ والا، یہ مولوی اللہ والا بنتا ہے، لیکن اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ایک ساتھی میرے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا، تو ہر تقریراں کرنے والے نو، ہر خطیب نو مولوی مولوی، لوگ اڈیاں اس طرح کرتے ہیں، تو مولوی مولوی کہہ کے تو ہی کرتا رہنا ہے۔ اور میں کہا جائے نہ کھوتے تو نو آپ پتہ کوئی نہیں مولوی کا معنی کی ہے، مولوی کا مطلب کی ہے۔ میں جنہوں نے مولوی آخنا انہوں نے اپنے تو بہتر سمجھنا تا مولوی آخنا، گل ہے اصل۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ پیغمبر اور امت کی ادائیں عبادت میں بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے، جہاں وہ جھکے تھے وہاں مجھے جھکنا ہے، جہاں انہوں نے رکوع کیا تھا وہاں مجھے رکوع کرنا ہے، جہاں انہوں نے قیام کیا تھا وہاں مجھے قیام کیا ہے۔ اگر وہ قیام میں قرآن پڑھتے تھے تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، اگر رکوع سجدے میں تسبیح پڑھتے تھے تو مجھے تسبیحات پڑھنی ہے۔ جی سنیے گا، اگر وہ کسی نماز میں 3 رکعتیں پڑھتے تھے تو مجھے 3 پڑھنی ہے، اگر کسی رکعت نماز میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو مجھے 4 پڑھنی ہے، اور اگر کچھ نمازیں وہ دن کو پڑھتے ہوئے آواز نیچی رکھتے تھے تو مجھے نیچی رکھنی ہے، اور جب اونچی آواز میں کچھ نمازیں پڑھتے تھے تو مجھے ان میں اونچی پڑھنی ہے۔ وہ جدھر منہ کرتے تھے مجھے ادھر منہ کرنا ہے۔ جی تب میں بنتا ہوں امتی۔ جی پہلے آپ کو بتایا مولوی کیسے بنتا ہوں، جی اب بتا رہا ہوں کہ پھر میں بنتا ہوں امتی، پھر میں بنتا ہوں، پھر میں بنتا ہوں، پھر میں بنتا ہوں، اور امتی بھی عام نبی کا نہیں، خاتم الانبیاء کا امتی بنتا ہوں، خاتم الانبیاء کا۔ پتہ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اس فکرے میں امتی بنتا ہوں خاتم الانبیاء کا۔ جی مجھے اپنی نمازوں کو رنگنا ہے، اپنے مرشد کی نمازوں میں مجھے اپنے صدقوں کو رنگنا ہے،
اپنے مرشد کے صدقوں میں مجھے اپنے حجوں کو رنگنا ہے، اپنے مرشد کے حجوں میں مجھے اپنے عمروں کو رنگنا ہے، اپنے مرشد کے عمروں میں مجھے اپنی زکاتوں کو رنگنا ہے، اپنے مرشد کی دی ہوئی زکاتوں میں مجھے اپنے جہاد کو رنگنا ہے، اپنے مرشد کے کیے ہوئے جہادوں میں لڑائی رکی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، خطرہ ہے کہ شاید ابھی لڑائی شروع ہو جائے کیونکہ دشمن سامنے ہوتا ہے جی۔ جب ذرا اطمینان ہو تو پھر میں ایسا کر لوں کہ ٹھیک ہے 2 رکعتاں باجماعت پڑھ لئیے، افضل ہے جی۔ بولتے تھے کوئی نہیں ہو یار، کوئی ناراض بیٹھے گا، پھر ممکن ہے کہ میں 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لوں جی، توجہ کیجئے گا۔ لیکن جہاد میں میرے مرشد مجاہدوں کو بانٹ دیتے تھے، پہلے ایک حصہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ آگے امامت کرتے تھے، اس ایک حصے کو جو پہلی رکعت میں پیچھے ہوتا تھا حکم تھا کہ تم نے 1 رکعت پوری کر کے چلے جانا ہے، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ جائیں گے میرے پیچھے، پھر وہ کھڑے ہوں گے، میں 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد میری مکمل ہو جائیں گی، تم وہ پڑھ کے اپنی 2 پوری کر کے چلے جائیں گے، تم جو 1 پڑھ کے گئے تھے پھر آ جانا اور آ کے اپنی 1 پڑھنا، اسے کہتے ہیں جہاد کی نماز۔ سنیے گا یہ اسی طرح پڑھنی ہوگی، امن وہاں بڑا بھی کیوں نہ ہو، جس طرح میرے مرشد نے پڑھا تھا، کیونکہ اللہ حکم دیتے ہیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ نبی نے کل کیتا کو نہیں، تو اسی کل کرو گے، امتی نہیں لگو گے، پھر کچھ اور لگو گے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کچھ باتیں درمیان میں بڑی آسان کرتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے جی۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے تو کل نہیں کیا، تم کرتے ہو، تسی نہیں جڑے کردے نے انہوں نے بھی آخنا وا، تسی تو پکے تو ہی تھی تو سننی ہو ماشاءاللہ، ڈر کیوں گئے ہو جی؟ اگر کچھ لوگ کل ساتے چالیے کرنے لگ جائیں، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، وہ نبی کی امتی پھر نہیں کہلا سکیں گے۔ جی وہ نبی کی امتی نہیں کہلا سکیں گے۔ رسمیں ہندوؤں کی میں کرنے لگ جاؤں، پھر نبی کو امتی کیسے ہوا جی؟ فیشن مغرب دے، فیشن 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 ان دنوں بڑے ہمارے وزیر اعظم بھی اور باقی کچھ لوگ بھی نسواں کے حقوق، نسواں کے حقوق، ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ افغانستان کے طالبان ان کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ اور میری تعلیم دی گل ہوئے، تعلیم تے بچاریاں بتھیرا پڑھاندے نے پہ، قرآن پڑھاندے نے پہ، حدیثاں پڑھاندے نے پہ، تعلیم اسے تے انہوں سمجھنے ہیں، تسی تعلیم انہوں سمجھ دے ہو کہ یونیورسٹیاں جا کے کڑیاں ننگیاں پھرن تے تعلیم آتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ کردہ کل تحقیق پہ کرنا ہے، میں خیرات پہ کرنا، صدقہ پہ کرنا، رسم ہندوان دی تے تو صدقہ پہ کرنا، ہندوان دے صدقے تے کوئی نہیں ہوندے، ہندو تو جو کچھ کر دے رہے ہیں عبادت نہیں بنتا، پاہمیں کنیاں خیراتہ کر دے ہوں۔ بیٹی تیری جب جاتی ہے سکول اور آتی ہے اور یونیورسٹیوں میں، چھاتی اس کی ننگی ہوتی ہے،
پچھلا حصہ ننگا ہوتا ہے، ٹانگیں اس کی آدھی آدھی ننگی ہوتی ہیں، دوپٹہ لیندیا انہوں شرم آمدی، دوپٹہ لیندیا انہوں اتے جی مغرب میں نظر آیا لوگوں کو، ہماری عورتوں کو، کہ وہ دوپٹہ اکٹھا کر کے یہاں ڈال لیتے ہیں اور یہاں وہ لٹکا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا لیا، لیکن نبی جس پتھے کی تربیت دیتے تھے اور میرے مرشد جس دوپٹے کی اور اوڑھنی کی ترغیب دیتے تھے وہ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو میرا نبی اپنی عورتوں کو، مدینہ کی عورتوں کو کہیے جب باہر نکلے تو اپنی اوڑھنی آگے کر لیا کریں تاکہ وہ زینت نظر نہ آئے جو خاوند کے علاوہ عورت کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن او آبائے بعولتهن، پیو سامنے ہو سکتا ہے، خامد سامنے ہو سکتا ہے، مارما سامنے، وہ جڑی خاص دادا اس قسم کے مارے میں ان کے سامنے ہو سکتا ہے جی، بغیر اوڑھنی کی عورت باہر نکلے تو وہ نبی کی امتی کیسے ہوئی؟ مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو گیا؟ جنہوں نے مٹھا پہ لگ دے ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ بس بس سبحان اللہ۔ مغرب دعائی دیتا ہے سودی کاروبار تو بغیر مالی سلسلہ نہیں چل سکتا، جو بینک کے نظام کو قبول نہیں کرے گا امریکہ کی اس سے لڑائی ہوگی، یورپین اسے الگ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں کریں گے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کو جو قرآن کو مانتا ہے اسے رب دہائیاں دے دے کہتا ہے یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ۔ جس طرح کدی کدی کسی بندے نو بے ہوشی کے دورے پہن لگ پندے نے تے کہندی وہ جن چمڑ گیا جن چمڑ گیا جن چمڑ گیا۔ جاؤ میں خدا انسان کے خالق اور اس کی جبلتوں کو پہچاننے والا تمہارا رب میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو سودی کاروبار کرے گا، سود کھائے گا، سود کھلائے گا، میں اس کی زندگی اس بندے کی طرح بنا دے گا جس کو جن چمٹا ہوتا ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں رہتی، وہ دیا ہوشاں خراب ہو جاندیاں نے۔ جے اپنی ہوشاں ٹھیک رکھنیاں جے، جے اپنی انسانیت ٹھیک رکھنی جے، جے اپنا ایمان ٹھیک رکھنا جے، جے نبی دا امتی ہونا ٹھیک رکھنا جے، تے پھر صدقے دیا کرو، سود نہ کھایا۔ پھر صدقے نو عام کرو، بس کر دیا جے تھک گئے ہوتے ہیں۔ یورب صدقات، صدقوں کی میں اللہ تربیت کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، با محاورہ ترجمہ کروں، سنیے گا میرے سے، دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہوں۔ یمحق اللہ الربا، جہاں بھی سود ہوگا میں اللہ اسے پنپنے نہیں دوں گا، مالی حالت ٹھیک نہیں ہونے دوں گا، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، بھوک بڑھتی رہے گی، اطمینان ختم ہو جائے گا، چین لٹ جائے گا، ہوش اڑ جائیں گے، جس طرح جن پہ ہے۔ ہاں سنو دھیان سے، اگر میری رحمت چاہتے ہو، اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تو میں اللہ صدقوں کو اس طرح پالتا ہوں جس طرح مالی بوٹے کو پالتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھاؤں سود اور امتی کہہ لو اسی بھی تو جی مسلمان ہاں اسی بھی مسلمان ہی ہاں کی ہے اسی بھی پڑھے تسی مسلمان ہو وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود آج اگر یہودی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں بچوں کو قتل کر رہے ہیں توجہ ہے میری طرف کہ بس کر دیں ہاں آج اگر وہ نسل کشی کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں روزانہ خبریں لگتی ہیں آج اتنے بچے مار دیے آج اتنی عورتیں مار دیں آج اتنی نرسیں مار دیں آج اتنے ڈاکٹر مار دیے آج اتنی بلڈنگیں گرا دی یہ روز خبریں لگتی ہیں جی لیکن مجھے یہ بتائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن روز کی خبریں یہاں کی کیا ہے آج پیو نے پتر قتل کر چھڑے آج پتر نے ماں مار چھڑی اج ماں تینوں ویچ کے کاروبار بنایا ہوا ہے گھر دے خرچے چلاندی ہے پئی مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا کوئی ناراض لگنے لگ پندے ہو مجھے سبحان اللہ یہ مسلمان ہے انہیں مسلمان کہتے ہیں انہیں نبی کے امتی کہتے ہیں فیشن مغرب کے امتی نبی کا انا للہ و انا الیہ راجعون رسم ہندو کی امتی نبی کا جی سودی کاروبار کافروں کا اور کہلانا امتی نبی کا اور نبی کے امتی کہلانے والوں اسلام کے دعوے داروں سنو اور سننے والوں پہنچاؤ یہ بات آگے جب آیتیں نازل ہوئی قرآن میں سود کے خاتمے کی توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے میرے مرشد نے لوگوں کو جب یہ آیتیں سنائی تو ساتھ اعلان کیا جن جن کے ذمے میرے پرانے سودی قرضے تھے میں آج محمد سب کو معاف کرتا ہوں آج کا کوئی مسلمان یہ اعلان کرے گا کیسے مسلمان کیسے مسلمان کیسے مسلمان کیسے نبی کے امتی نبی کا مزاج کچھ اور نبی کی زبان کچھ اور نبی کے اخلاق کچھ اور نبی کے اعمال کچھ اور نبی کی عبادتیں کچھ اور شکل کی نبی کے صدقات کچھ اور شکل کے نبی کی ہجرتیں کچھ اور شکل کی نبی کے جہاد کچھ اور شکل کے اور میں سراسر مغرب کا غلام میں سراسر امریکہ کا غلام میں سراسر ہندوؤں کا ناقل میں سراسر سکھ زندہ آباد ان کی عبادت گاہیں سنوارنے میں لگا ہوں میں نبی کا امتی جی جتنے آج لوگ ہم اکٹھے ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے نبی کا سچا امتی بنا لے اپنے نبی کا سچا امتی بنا لے اپنے نبی کا سچا امتی بنا لے سن لیجئے اگر نبی کا سچا امتی بننا ہے تو ہندوؤں کے رواج چھوڑ کے رسمیں چھوڑ کے نبی کی سنت پہ چلنا ہوگا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھک رہا ہوں میں اور کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی بیان میرا خیال ہونے ہیں اس لیے آخری کچھ فکرے بول کے ختم کرتا ہوں جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ نبی کے بعد اس امت میں جو سب سے پہلے نمبر کے امتی ہیں جو سب سے پہلے نمبر کے مسلمان ہیں وہ کون سے ہیں
جی 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 السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے نمبر کے مسلمان جو مدینہ آنے سے پہلے جو کچھ چھوڑ کے آئے، ذرا وہ چیزیں دیکھو، بیت اللہ کو چھوڑ کے آئے، مسجد حرام کی نمازیں چھوڑ کے آئے، سبحان اللہ، آب زمزم جی، مقام ابراہیم چھوڑ کے آئے جی، اپنے گھر، بیویاں پیچھے اور خاوند مدینے میں، بیویاں مدینے میں، خاوند مکے میں، جی جی السابقون الاولون، لڑائی ہو رہی ہے، باپ کی زد میں بیٹا آیا، باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا آیا، باپ نے تلوار روک لی، جب دن بدلے باپ بھی مسلمان ہو گیا تو ایک دن بیٹے کو کہنے لگا فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آیا تھا، میں نے تلوار روک لی تھی، میں مار نہیں سکیا تمہیں۔ سنتے ہو پہ اور سنتے ہو پہ لوگوں اور سنتے ہو پہ لوگوں سن رہے ہو لوگوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جب تو میری تلوار تھلے آؤں تو میں نہیں سیا چھڑنا، میں سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر مسلمان میں جوا نہیں چھوڑ سکتا، یہ جو روزانہ ٹی وی پہ اشتہار ہوتے ہیں فلاں انعام فلاں انعام فلاں انعام، یہ سب جوا ہی تو ہے اور کیا ہے، یہ سب لاٹری ہی تو ہے اور کیا ہے جی، میں یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ دینی مشکل، زکوٰۃ دینی مشکل، اگر سب مسلمان اپنی اپنی حیثیت پہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، امریکہ دی حیثیت ایسی جو میرے اگے سجدے نہ کرنے لگ پڑے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سجدے قبروں کے، سجدے بول دیتے ہیں نیو یار بس کر دیا، پھر سجدے سجدے اور سجدے قبروں کے اور امتی نبی کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی امت کو فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت اس لیے برسی۔ سن رہے ہو لوگوں بس کر دو، سن رہے ہو، ہاتھ کھڑا کرو میری تسلی ہو جائے، جی جی عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت، یہ رحمت للعالمین پیغمبر فرما رہے ہیں جن کا لقب ہے رحمت للعالمین، کہتے ہیں یہودیوں پہ اللہ کی لعنت، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے صرف لفظ نہ سنا کرو، جس بندے پہ ایک دفعہ اللہ کی لعنت آ گئی اس کی 7 نسلوں میں اس لعنت کا اثر دے گا۔ حدیث سنا رہا ہوں، گپوڑے نہیں مار رہا، جی آپ فرما رہے ہیں یہودیوں پہ اللہ کی لعنت، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ 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 اللہ،
اللہ 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 اللہ. میں قبروں کی پوجا میں لگا ہوا ہوں اور منع کرنے والے کو کہتا ہوں اے تے گستاخ ہے بزرگاں دا. انا للہ. میں گستاخ نہیں، میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. میں کسی اور کی غلامی نہیں مانتا، میں اپنے نبی کی سنت پہ قائم ہوں، میں کسی اور کی رسمیں نہیں مانتا. میری بیٹی کے کپڑے پورے ہونے چاہیے ہیں. میں مغربی کنجروں کی طرح اپنی بیٹی کو ننگا نہیں کر سکتا، اپنی بہن کو ننگا نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کو ننگا نہیں دیکھ سکتا. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا تو وہاں مجھے لوگ کہتے تھے یہاں جب گھر میں پلنے والی بچی 15-16 سال کی ہو دیتی ہے تو ماں اسے گھر سے زبردستی نکال دیتی ہے. ماں سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ماں بیٹی کو جب 15-16 سال کی ہو جائے تو گھر سے زبردستی نکال دیتی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ اسے شک ہوتا ہے کہ میرا خامد ہی نہ غل جائے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گورنمنٹ نے ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں، بچیاں بچے وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا اور کیا نہیں ہوتا رہتا. گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ. جی ایک دن ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ اے جی حرام دے تسی آدھے رہندے ہو نا جے حرام دے دا کوئی تصور نہیں. میں کہا حرام دے دا کوئی تصور نہیں تے باسٹرڈ دا لفظ کیوں بنا لے انہوں؟ نہیں سمجھ آئی نا میرا خیال ہے. یہ باسٹرڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لو جی ساڑھے تے صوفی صاحب نو ہی پتہ ہے تے مولوی نو پتہ ہی نہیں سی کھوتے. موحدین دے ہی ہونے چاہیے نے ماشاءاللہ. اللہ دے قرآن نو پڑھنا لے تے سننا لے، نبی کی سنت کو سننے والوں کا اسی طرح باخبر ہونے کا سلسلہ ہونا چاہیے. تبھی تو ارشاد التوحید کہتی ہے اور کتاباں چھڑ کے قرآن پڑھیا کرو لوگوں. کدھر کتاباں زندگی گزارنے لگے ہوئے ہو؟ اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. اور لوگوں انگریز تے کافرہ تے یہودیاں دے فیشن عورتوں کو ننگا کرنے والے یہ چھوڑ دو. اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی طرح کی بیٹیاں بنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بطول باش کیا کہنے اقبال بڑی بڑی کدی کدی بڑی خوبصورت گلاں کرتا ہے. بطول باش پنہاش ہو عظیم اسد. بطول باش بطول جنت ہے نا فاطمہ، اس میں سے ایک لفظ لیا ہے. بطول باش پنہاش ہو عظیم اسد تا در آغوش شبیر بگیری. کو فارسی آمدی ہوئے تھا فارسی آمدی ہوئے تھا نا پرابلم ہے. انگریزی تو فرفر آمدی ہوئے گی. سبحان اللہ. انگریزی بولنے والوں کو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. آمدہ قرآن نہیں تو کھوتا پڑھا لکھا کتوں ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ گدھا ہے جس پہ کچھ کتابیں ڈال دی گئی ہیں. یہ وہ گدھا ہے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ وہ گدھا ہے جس کے پاس کالج اور یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں مگر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. لٹیرا بن گیا ہے، راشی بن گیا ہے، ڈاکو بن گیا ہے، ملک کی غداری کر رہا ہے، ملک کی حمایت سے بے خبر ہو چکا ہے، رب نو بھول گیا، رسول نو بھول گیا. اور لوگو یہ ظلم کیوں ہوا؟ میں قرآن نو کٹ دیتی، اللہ دی رحمت نے منو کٹ دے دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جی بھول نہ جائیو میں اللہ نو
اور مومنوں دھیان رکھیو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، وگرنہ میں تمہیں تمہارا خود اپنا آپ بھلا دوں گا۔ انسان نہیں رہ جاؤ گے، ڈنگر بن جاؤ گے۔ انسان نہیں رہ جاؤ گے، انسان نہیں رہ جاؤ گے۔ کتیاں ہوتے جڑی کتی لب جائے، کتیاں نو سارے چپ کر گئے ہو، کی گل ہے؟ چلو اللہ ڈر دے دے سچا، خوف دے دے سچا۔ کتیاں نو جڑی کتی لب جائے، پاویں او دا دودھ ہی بچپن جو پیتے آوے، کتے نے نا جی خنزیرہ نو جڑی خنزیر نہیں لب جائے۔ خنزیر دی بے حیائی سارے جانوروں میں زیادہ ہے جی جی، جڑی خنزیر نہیں لب جائے۔ سبحان اللہ۔ کتیاں نو جڑی کتی لب جائے، بلیاں نو جڑی بلی لب جائے، انسان وہ نہیں ہوندہ جنہوں جڑی لب جائے، نہیں۔ او دا عورت نہ رشتہ ماں تو شروع ہوندہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری باتیں؟ اس کا رشتہ ماں سے شروع ہوتا ہے۔ عورت کی پہچان سب سے زیادہ شروع میں اسے عورت ماں کی شکل میں نظر آتی ہے جی۔ توجہ توجہ توجہ، ماں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ جب ذرا کھیلنے کودنے لگتا ہے تو پھر بہن کی شکل میں نظر آتی ہے، پھر بہن کی شکل میں نظر آتی ہے۔ جب شادی ہو جائے تو پھر بیوی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عورت یا ماں ہونی چاہیے، یا بہن ہونی چاہیے، یا بیوی ہونی چاہیے، یا بیٹی ہونی چاہیے۔ چوتھا نمبر جا کے بیٹی تھا۔ توجہ کیجئے گا، ایک مسلمان کے لیے ہر عورت کے چار ہی روپ ہیں، یا وہ ماں ہو، یا وہ بیوی ہو، یا وہ بہن ہو، یا وہ بیٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں ہے تو اس کا اتنا احترام کرے کہ ماں چنڈا بھی مارے، گالا بھی کڈے، قرآن کے اندر اف بھی نہ کری، اف بھی نہ کری۔ بس کر دیا، چلو کرتا ہوں، بس تھوڑا ہی رہ گیا، کوئی بات نہیں۔ اے شمع، صبح ہوتی ہے روتی ہے کیوں، اور تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے بھی گزار ہی دے یار۔ تھوڑی دو تین باتیں ہم دونوں کا پر پاس کر دوں گا، تھک رہا ہوں میں خود بھی۔ اصل میں آج کچھ جذبہ ایسا بیدار ہو گیا میرا ساتھیوں کی نعرے بازی سے، تو میں نے کہا چلو آج کو مجاہد اللہ کام کاری سکے، اللہ اللہ دے خیر سے۔ یہ میں مجاہد ہوں اور یہ آج تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے سچا مجاہد بننے کی توفیق نے فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا بہت مجاہد ہوں ویسے، چھوڑیے اپنی تعریفیں نہیں کروں گا، کبھی ضرورت پڑی تو بتا دوں گا کیسے مجاہد ہوں۔ چھوٹا موٹا مجاہد ہوں میں، لیکن مجھے آج وہ مجاہد بڑے اچھے لگتے ہیں جنہوں نے امریکیاں کٹیاں نوے تو نسا دیتا ہے۔ اصلہ چھڑ کے نسے نے کتے سے پتر سبیلنا 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 سبیلنا۔ ہوں ایک جڑا نواں آیا وہ اگلے نو کہندا پیا انہیں ساڈی کنڈ لوا دیتی ہے، بڑا نس کے آ گیا سی، وہ تو اصلہ چھڑ کے آیا سی۔ جی 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 کہندا بڑا نس کے آ گیا سی۔ تو تے آپ نستا پھرنا تے یہ نس کے آنے کیڑی گل ہے؟ میں جج بدل دیاں گا میرے خلاف فیصلے دیں دینے، میں وکیل ختم کر دیاں گا میرے خلاف فیصلے دیں دینے۔
اللہ تنو کتے نو ختم کر دے گا انشاءاللہ. تیرے چہیتے اسرائیل نو میرا رب ختم کر دے گا. جی ٹیکنالوجی وڑ گئی جتھوں نکلی سی 25,000 گھر سڑ گئے نے رکھ دینا. کدھر گئی تمہاری ٹیکنالوجی؟ کدھر گئے تمہارے جہاز؟ کدھر گئے تمہارے ہیلی کاپٹر؟ کدھر گئی تمہاری فائر بریگیڈ؟ جی میں دیکھ رہا تھا خبر میں کہ کینیڈا فلاں ملک ان کے آئے ہوئے ہیں وہاں فائر بریگیڈ والے اپنے جہاز لے کر. جی لیکن ابھی آگ بجھی نہیں اتنے دنوں سے، اور اب ساتھ ایک اور بستی تھی اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. سبحان اللہ. واہ مولوی کتھے آ چھڑی ہے جتنے ضرورت سی بڑی ہے. ان بطش ربک لشدید. میں کیا آخر لگا میرا تویز بڑا ڈڈ ہے، میں تن کے رکھ دیا گا. سبحان اللہ. لیکن مزہ ہی آ گیا قرآن کی آیت پڑھی ان بطش ربک لشدید. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج کل دعا مانگ رہا ہوں اللہ جس طرح انہاں فلسطینیاں نو مارے ہیں نا، انہاں دیاں بلڈنگاں برباد کر کے، انہاں دے بچیاں نو ذبح کر کے، مولا عذاب کافی نہیں ہو، کوئی ایسا عذاب دے نا انہاں دیاں نسلاں بھی یاد رکھن کتے آنی. اے باندر دی اولاد پھٹ گئی ہے. یہ امریکن باندر کی اولاد ہے، یہ باندروں کی اولاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتیاں دے تے پیو نے رب دے، کتیاں دے پیو نے انہوں نے بڑے جفے مار دینے تے ماں چکے انہوں نے چولیے. کتیاں دے تے پیو نے، لیکن اپنے باندر دی اولاد نے. یہ جو قرآن چاہتا ہے نا اللہ نے ایک انسانی قوم نو عذاب دیتا تو انہوں نے کیا کونو قردتن خاسئینا، ذلیل بندر بن جاؤ. اے امریکن اوہی نے باندر دی اولاد رحمزہ دے. اے یہودی بھی سارے اسے نسلی چونے. اللہ اللہ. انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے مگر معیشت درست کرنے سے نہیں. انقلاب آ سکتا ہے فوجی ٹیکنالوجی سے نہیں. انقلاب آ سکتا ہے لوگوں آ سکتا ہے تب آئے گا جب اس مدرسوں کے پڑھائے ہوئے لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ سچے مسلمان جسے نے قرآن نو سینے نہ لا لیں گے کہ اللہ دی رحمت اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد